بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک اللہ والے نیک انسان، ایک بولنے والی بکری اور بدکار عورت کا ایک خوبصورت سا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اللہ والے نیک انسان کے ساتھ عورت غلط کام کرنا چاہتی تھی تو اس کے ساتھ آخر کیا ہوا اور بولنے والی بکری کا کیا واقعہ ہے؟ آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت واقعہ۔ کسی گاؤں میں ایک نیک انسان اللہ والا رہا کرتا تھا۔ ان کے اچھے عمل سے وہاں کے لوگ بہت خوش تھے اور بہت ہی زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ اس بستی کا سردار اس اللہ والے کا مرید تھا۔ اسے کوئی بھی مسئلہ اگر درپیش ہوتا وہ فوراً اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ والے نیک انسان کی عبادت اور اچھے کاموں کی وجہ سے خوش ہو کر وہاں ایک انگور کی بیل پیدا کر دی تھی۔ اس بیل میں چھوٹے چھوٹے انگور نہیں آتے تھے، بلکہ ایک انگور اتنا بڑا ہوتا کہ وہ 10 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن پوری کائنات اللہ پاک کی محتاج ہے۔ اس نیک اور عابد انسان کا مکان ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ وہ اس سے اتر کر کبھی نیچے نہیں آتے تھے۔ دوستو، جہاں آپ کے چاہنے والے لوگ موجود ہوں وہاں آپ کے حاسدین بھی ضرور ہوں گے، جو آپ کی کامیابی اور آپ کی عزت کو دیکھ کر آپ سے حسد ضرور کریں گے۔ ایک آدمی جس کا اپنا پھلوں کا باغ تھا، وہ ہمیشہ یہ بات سوچتا کہ میرے پاس تو اتنے بڑے انگور کبھی نہیں ہوئے، آخر اس نے ایسا کون سا بیج بویا ہے؟ کیسے میٹھے رسیلے انگور اس اللہ والے کے ہاں لگتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ والے کو بے عزت کرنے کی سازشیں رچاتا۔ لوگ جو دور دراز سے اس اللہ والے کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے دلوں میں اس اللہ والے نیک انسان کے لیے نفرت پیدا کر دی جائے۔ شیطانی اور گھٹیا سوچ والے ایسی گندی باتیں سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کو نیچا دکھایا جائے، کیسے انہیں بے عزت کیا جائے۔ ایک فحاشہ عورت جس کے ساتھ اس شیطانی دماغ والے انسان کے ناجائز تعلقات تھے، ایک دن وہ اس سے کہنے لگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے کتنے کام آتی ہو۔ وہ عورت کہنے لگی، جو کام بھی مجھ سے لینا چاہتے ہو تم لے سکتے ہو، اور خبردار کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فحاشہ عورت مسکرا کر کہنے لگی، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگی، ہر کام کا تو مجھے معاوضہ دیتا ہے، تو پھر آج تو میرے لیے کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا، جو چاہے لے لینا، لیکن کام تو سن لے۔ اس باغ والے نے کہا کہ اوپر پہاڑ پر جو وہ عابد اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، بس اس کے ساتھ کچھ ایسا کر کہ وہ سب کی نظروں میں گر جائے، لوگ اسے نفرت کرنے لگیں۔ جو لوگ اس سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر بستی کا سردار جو اس کا مرید بن کر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے اس کے پاس لے کر جاتا ہے، اسے دعائیں کرواتا ہے، وہ دعائیں کروانا چھوڑ دے۔ اور بولا کہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور وہ انگور کی بیل جو اس کے پاس لگی ہوئی ہے، میں اسے وہاں سے لا کر اپنے باغ میں لگا لوں، یہاں پر بڑے بڑے انگور لگیں گے۔ وہ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ کام بہت آسانی سے کر دوں گی، لیکن وہی بات ہے کہ تم مجھے اس کے معاوضے میں کیا دو گے؟ اس باغ والے آدمی نے جواب دیا کہ ارے، میں نے تجھ سے کہا نا جو چاہے لے سکتی ہو۔ چل، میرے پاس ایک نایاب بکری ہے جو بہت ہی زیادہ دودھ دیتی ہے، اب جا اور جا کر اپنا کام شروع کر۔ دوستو، ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ تو بس اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ بس وہ فحاشہ عورت ایک غریب عورت کے روپ میں بکری کو ساتھ لے کر اللہ والے کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ پوری طرح پہاڑ پر چڑھ چکی تو اسے ایک مکان نظر آیا۔ دروازے پر جا کر اس نے دروازہ کھٹکایا۔ اللہ والے نے پوچھا، کون ہے؟ وہ کہنے لگی، غریب بے سہارا عورت ہوں، اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اندھیرے میں راستہ بھٹک گئی، اب اکیلے آگے جانے میں مجھے بہت خوف آ رہا ہے، آپ ایک رات مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں؟ پھر وہ اللہ والے کہنے لگے، میں کسی غیر محرم عورت کو یا اجنبی عورت کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے معاف کرنا۔ اللہ والے کی یہ بات سن کر وہ عورت زاروں کے تار رونے لگی۔ اس کو یہ انکار برداشت نہ ہوا۔ اس نے کہا، مجھے لگتا تھا کہ آپ کوئی بھلے انسان ہیں، میں نے لوگوں سے آپ کی تعریف سن رکھی تھی، مجھے صرف ایک رات کے لیے پناہ دے دیں، میں اکیلے جانے سے ڈرتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں صبح ہوتے ہی آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔
دوستو، اللہ والے نے جب اس عورت کی اس بات کو سنا، وہ اس کے فتنے سے ناواقف تھے، ان کا دل بہت نرم تھا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو کہ اندر آ جاؤ، پر میری عبادت کے کمرے سے دور رہنا۔ وہ شاطر عورت مسکرائی اور اپنی بکری کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے کے کونے میں انگور کی ایک بیل تھی۔ اس نے اپنی بکری کو لے جا کر اس بیل کے ساتھ باندھ دیا تاکہ بکری کو جب کھولے گی تو انگور کی بیل بھی اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی آ جائے گی۔ اللہ والے نیک انسان پھر سے اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہ عورت جو اپنے آپ میں بہت غرور کر رہی تھی کہ میں تو ایک چٹکی میں اس آدمی کو، اس مرد صالحہ کو اپنے جال میں پھنسا لوں گی، میں اپنے حسن و جمال کے جال میں اس کو پھنسا لوں گی، یہ تو بہت آسانی سے میری مٹھی میں آ جائے گا۔ وہ یہی کچھ سوچ رہی تھی۔ ابھی وہ پیچھے ہی عبادت والی جگہ سے دور بیٹھی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس پاک جگہ کی طرف جانے لگی۔ جب اللہ والے نے سلام پھیرا تو اس کا اتنا قریب پا کر وہ کہنے لگے، میں نے تم سے کہا تھا نا یہاں سے فاصلے پر جا کر بیٹھو۔ وہ کہنے لگی، دراصل مجھے بھوک لگی ہے، بس میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو مجھے دے دیں۔ اللہ والے نے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں، ہاں میرے پاس صرف انگور ہیں۔ اللہ والے نے اس کو انگور توڑ کر دیا۔ وہ آدھا انگور بھی نہ کھا سکی۔ اس کے بعد وہ انگور کو پھینکنا چاہتی تھی۔ اللہ والے نے کہا، ایسا نہ کرنا، انگور اس طرح مت پھینکو، بہت برا ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا برا ہو جائے گا؟ اللہ والے نے کہا، یہ انگور برکت والے ہیں اور اس کے ایک ایک قطرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے تم نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بدکار عورت دیکھتی رہی، انگور پھر سے اسی شکل میں آ گیا جیسے اب تک کسی نے اسے کھایا بھی نہ ہو۔ اللہ کی قدرت، اس کی نشانی کو دیکھنے کے باوجود اس کا ایمان نہ جاگا۔ اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف پھر بھی پیدا نہ ہوا۔ اب وہ اللہ والے کو بہکانے کے حربے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ پھر سے تسبیح پڑھنے لگے، اس نے ان کے پاس آ کر انہیں اکسانے کی کوشش کی۔ پھر کہا، آپ کو مجھ میں خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ بے بس لاچار تنہا عورت ہوں جس کا کوئی بھی نہیں، کیا اس کو آپ کا ساتھ نہیں مل سکتا؟ اب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پوری زندگی آپ کی باندی بن کے رہوں گی۔ میرا آپ پر دل آ گیا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتی ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے اس رشتے کے بارے میں۔ اللہ والے نیک انسان نے اپنی آنکھیں کھولیں اور غصے میں بولنے لگے، تم یہاں ایک رات کی پناہ لینے آئی تھی یا مجھ سے غلط کام کروانے کے ارادے سے آئی تھی؟ وہ انگور کھا چکی تھی تو سچ کہنے لگی، بولی، مجھے آپ کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ میرے اس باغ والے مالک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ اپنی قاتلانہ اداؤں سے میں آپ کو بھٹکا دوں۔ اللہ والے نے کہا، وہ کیوں ایسا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس لیے ایسا چاہتا ہے تاکہ آپ کی نیک نامی پر دھبا لگ جائے، آپ بے عزت ہو جائیں، لوگ جو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کے کردار پر کیچڑ اچھالیں۔ اور یہ انگور کی بیل وہ اپنے باغ میں لے جا کر لگانا چاہتا ہے تاکہ اس کے باغ میں بڑے بڑے انگور آ جائیں۔ اللہ والے نے اس عورت سے سارے کا سارا سچ اگلوا لیا۔ اس بزرگ کا بہت جلال آ رہا تھا، لیکن آپ نے اس وقت اپنے غصے کو برداشت کیا اور کہا، اے عورت، تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ وہی کام کرنا چاہتی ہوں جو اس کے ساتھ ہمیشہ کرتی رہی ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ وہ عورت بولی، مجھے ذرا بھی خوف نہیں، میں بس آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہوں اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، کسی کو میرے یہاں آنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ والے نے کہا، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ غلط ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تو چپ چاپ یہاں سے واپس چلی جا، بچ جائے گی۔ اگر تو نے وہی غلطی کی جو کتنی بدکار عورتیں کرتی رہتی ہیں صرف دولت کی لالچ میں، تو تم بھی سن لو، تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد نہ کر، چپ چاپ یہاں سے چلی جا۔ اللہ والے نے بہت ڈرایا اس کو اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے ڈر، قبر کے عذاب سے ڈر، آخرت کے عذاب سے ڈر، توبہ کر لے، اس برے کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے اور چپ چاپ یہاں سے چلی جا۔ میں تجھے کبھی کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ تیرے حق میں ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنے مالک کا نمک کھایا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ آج کی رات گزار کر ہی جاؤں گی۔
اس کے بعد وہ عورت غلط ارادے سے اللہ والے کے قریب آنے لگی اور اچانک ایک ٹھوکر کھا کر وہ زمین پر گری اور اسی موقع پر وہ ہلاک ہو گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ والا ذرا بھی نہ گھبرائے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، لیکن اب اس عورت کا کچھ نہ کچھ بندوبست تو کرنا تھا۔ یہاں پر اس کا مالک جو اس عورت سے یہ کہہ چکا تھا کہ صبح تک اگر تو واپس نہ آئی تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیرے پاس آ جاؤں گا، اور پھر یہی ہوا۔ صبح تک جب وہ عورت وہیں پر پڑی رہی، اللہ والے نے اس کو ایک چادر سے ڈھک دیا۔ وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ والے کے اس مقام تک پہنچا۔ اللہ والے نیک انسان عبادت میں مصروف تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، دیکھو وہ آدمی تو ادھر نماز پڑھ رہا ہے اور میری نوکرانی کہاں ہے؟ لوگ اس نوکرانی کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوکرانی کی لاش وہاں پر پڑی ہوئی ہے اور بکری بھی بیل کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس بدکار عورت کی لاش کو دیکھ کر وہ آدمی زور زور سے چلانے لگا، دیکھو دیکھو اس کی لاش یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور میری بکری بھی وہاں بندھی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے میری ملازمہ کو قتل کر دیا۔ میں نے تو اسے اللہ والے کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، بکری کا دودھ پلانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس نے تو اس کا قتل ہی کر دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ بدکاری بھی ضرور کی ہوگی، کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، اب اس کو سزا دو۔ اب وہ لوگ جو اس اللہ والے کی عزت کرتے تھے وہ بھی اس ظالم کی بولی بولنے لگے۔ آپ نے تو ایک غریب عورت کا قتل ہی کر دیا۔ آپ کو تو ہم اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے، آپ کے بارے میں کبھی ہم نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ ہم آپ پر کتنا بھروسہ کرتے تھے، آپ سے دعائیں کرواتے تھے، لیکن آپ نے ہماری نظر میں خود کو گرا دیا۔ اب آپ کو ہم اپنے سردار کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ آدمی چیخ چیخ کر کہنے لگا، ہاں ہاں، اس کو سردار کے پاس لے کر جاؤ، وہ تو اس آدمی کا مرید خاص ہے۔ اب اس کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کتنا برا ہے۔ اس نے میری ملازمہ کے ساتھ نہ صرف بدکاری کی بلکہ اس کا قتل بھی کر دیا۔ اب میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ والے کو زنجیروں میں جکڑ لیا، اور وہ آدمی چپکے سے انگور کی بیل کے پاس گیا۔ اس نے بکری کو کھولنے کے بہانے وہ بیل بھی نکال لی اور چالاکی کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ وہ اللہ کے نیک بندے ان تمام لوگوں کی باتوں کو سن کر خاموش تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ ضرور اس کی گواہی دلائیں گے۔ جہاں پر اس اللہ والے کی عزت کی جاتی تھی، اب ان کو برا بھلا کہا جانے لگا۔ انہوں نے اس غریب عورت کا قتل کیا اور اس کے ساتھ بدکاری بھی کی۔ بیچ چوراہے پر لے جا کر ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ وہاں کا سردار اللہ والے کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور میں تو آپ کا مرید خاص تھا، ہمیشہ آپ سے دعائیں کرواتا تھا، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آپ سے مشورہ لیا کرتا تھا، لیکن آپ نے ایک غریب اور لاچار عورت کے ساتھ بہت برا کیا۔ اللہ والے نے کہا، میں نے اب تک اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا، میں خاموش تھا۔ کیا تم لوگ اس بات پر یقین کر سکتے ہو؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا میں کبھی ایسا کر سکتا ہوں؟ اللہ والے کی باتیں سن کر سردار کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، میں تو یقین نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے سب کچھ کرتے دیکھا۔ کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی میری گواہی دے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سردار کہنے لگا، بھلا کون آپ کی گواہی دے گا، کیونکہ یہ آدمی تو آپ کے خلاف ہی بول رہے ہیں، اور میں ان کی باتوں پر یقین کر رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ 10 آدمی ہیں جنہوں نے آپ کو ایسی حالت میں دیکھا۔ اللہ والے نے کہا، انہوں نے مجھے کس حالت میں دیکھا؟ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ وہ بستی کا سردار بولا، آپ کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھا، لیکن وہ عورت تو وہاں پر پڑی ہوئی تھی، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اس کی رات کا حال بتا رہے تھے، اس لیے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ والے نے کہا، مجھے ان آدمیوں کی گواہی نہیں چاہیے جو کہ ذرا سی بات پر بک گئے ہیں اور میرے خلاف بولنے لگے ہیں۔ انسانوں پر بھروسہ نہیں کرتا میں، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کس کو آپ کی گواہی کے لیے بھیجے گا؟ اللہ والے نے کہا، وہاں پر کوئی انسان تو موجود نہیں تھا، لیکن اس عورت کی بکری ضرور موجود تھی۔ اگر وہی میرے لیے گواہی دے دے تو کیا تم لوگ مان لو گے، میرا یقین کرو گے؟ اللہ والے کی باتیں سن کر تمام لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اچھا تو کیا اب ایک بے زبان جانور آپ کے لیے گواہی دے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم واقعی آپ کی بات کو مان لیں گے اور کہیں گے کہ آپ سچے ہیں، ہم آپ کی باتوں پر یقین کریں گے۔ جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اب اس باغ والے کی بکری کو لایا گیا۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ بکری کو تو لے آئے ہو، لیکن مجھے اب ایک انگور بھی چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگا، انگور کی بیل کہاں ہے؟
باغ والے اس حاسد آدمی کی طرف دیکھ کر اللہ والے نے کہا، اس کے پاس وہ انگور کی بیل اس کے پاس ہے، اس سے کہو انگور توڑ کر لا کر دے، اسے پہلے کہ وہ انگور سوکھ جائے۔ اللہ والے کی بات پر وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ سردار کا حکم تھا، اس نے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ایسا کیا، ورنہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا۔ مجبوراً اس نے انگور توڑا اور اللہ والے کے پاس لے جا کر دے دیا۔ اب وہ اللہ والے کہنے لگے، اس انگور کا رس تھوڑا سا نکالو اور اس بکری کے منہ میں ڈالو۔ یہ بات سنتے ہی وہ تمام لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ عجیب تماشا ہو رہا ہے، کیا یہ رس پی کر بکری بولنے لگے گی اور یہ تمہارے حق میں گواہی دے گی؟ اللہ والے نے کہا، میری بات کو مانو، اللہ تعالیٰ کو اگر تم مانتے ہو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت یہ عمل کیا جا رہا تھا، انگور کا رس نکال کر بکری کو پلانے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور یہاں پر اللہ والے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ یا رب ذوالجلال، اے رب کائنات، یا ربانا یا ربانا یا ربانا، تو سب کچھ جانتا ہے، تو نے سب کچھ دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ صرف تجھ سے محبت کی ہے، تیری عبادت کی ہے، تجھے جانا ہے، تجھے مانا ہے، اور تو نے خوش ہو کر مجھے انعام کے طور پر یہ انگور کی بیل دی، جو زمینی انگور نہیں بلکہ آسمانی انگور ہیں۔ اس لیے میں نے لوگوں کا علاج بھی کیا، اور شفا دینے والا تو ہے، لیکن عمل تو یہاں سے کیا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میں تجھے اپنے نیک اعمال کا نہیں، اپنی عبادت کا نہیں، اپنی ریاضت کا نہیں، اپنے ذکر و اذکار کا نہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، کیونکہ میری عبادت کچھ بھی نہیں، میرا عمل کچھ بھی نہیں، میرا لوگوں کی طرف دعا کرنا یہ بھی کچھ نہیں۔ مولا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، کیونکہ تو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو مہربان ہے، اگر تو چاہے کہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں، پھر مجھے اس بکری کی گواہی مل جائے، یہ بکری میرے لیے بول پڑے، اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، ہاں میں ڈرتا ہوں تیری ناراضگی سے، میں ڈرتا ہوں ذلت و رسوائی سے، بس تو مجھ سے ناراض نہ ہو، دنیا بھلے مجھے چھوڑ دے، لیکن مولا تو مجھے کبھی نہ چھوڑنا۔ میں اس لیے گواہی نہیں چاہتا کہ لوگ میری عزت کریں، میرے آگے پیچھے پھریں، میں بس یہ چاہتا ہوں یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بدکار شخص نکلا، وہ جسے ہم نے اللہ والا سمجھ رکھا تھا وہ تو اللہ کا نافرمان نکلا، نفس پرست اور باغی نکلا۔ اس لیے یا اللہ، میرے حال پر رحم کر اس بکری کو بولنے والا بنا دے، اس بکری کو میرا گواہ بنا دے، تو اس کو قوت گواہی عطا فرما۔ یہاں پر جیسے ہی انگور کا رس بکری کے منہ میں ڈالا گیا، اللہ پاک کے حکم سے وہ فوراً بول اٹھی۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں ایک رب کی جس کو ہم سب اپنا رب مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میں شہادت دیتی ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بدکار عورت اس نیک اللہ والے کو بہکانا چاہتی تھی، اور وہ اس باغ والے آدمی کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ یہ اس اللہ والے سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے سامنے اس کو برا بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا۔ اصل میں یہ بیل اللہ تعالیٰ نے اس اللہ والے کو دی تھی، یہ اس کو پانا چاہتا تھا اور اپنے باغ میں لگا کر بڑے بڑے انگور بیچ کر بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ یہ اسی کی چال تھی، اور وہ عورت کوئی غریب عورت نہیں تھی، بلکہ اس کی ایک نوکرانی تھی۔ اصل میں قصوروار یہ باغ والا اور وہ عورت ہے، اللہ والے کا کوئی قصور نہیں۔ اب لوگوں کو اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ سردار اس باغ والے کے پاس آیا، اس نے کہا، تم نے ایک نیک اللہ والے کے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگایا، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس جانور کی گواہی قبول کی گئی۔ وہ عورت جو اپنے انجام تک پہنچ گئی، اب تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اسے سب کے سامنے سرعام پھانسی دے دی گئی، اور اللہ والے پھر سے اپنے مکان پر آ گئے۔ انگور کی بیل جو پہلے اس آدمی کے پاس آ کر سوکھ چکی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ والے نے اسے اپنی جگہ پر لگایا، وہ پھر سے ہری بھری ہو گئی، اور وہ بکری بھی اس کی توفیق کے طور پر دے دی گئی۔ لوگ جو آپ کے پاس پہلے دعا کے لیے آیا کرتے تھے، اب بھی دعا کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔ دوستو، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ انسان غلط راستے کو چنتا ہے تو اس کا انجام پھر اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں حق کے راستے پر چلنا چاہیے، اور اللہ سے نیک اعمال کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، وہ راستے پر جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہے۔ آمین، اللہم آمین۔